الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر احسان کہ ایک بار پھر ہم یہ نشست کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا شرف بخشا اور الحمدللہ آج ہم اپنی 17ویں نشست کرنے جا رہے ہیں. 16 نشستیں ہم اس سے پہلے اپنی الحمدللہ بتواتر مکمل کر چکے ہیں اور آج ہماری 17ویں نشست ہے. اس سے قبل ہم 24 احادیث مبارکہ پڑھ چکے ہیں اور 2 ابواب ہم نے مکمل کر لی، باب اخلاص نیت اور باب التوبہ. آج ہم تیسرا باب شروع کرنے جا رہے ہیں، باب الصبر. صبر کے بارے میں یہ باب ہے، صبر کے متعلق، اور کیسا اتفاق ہوا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے اور صبر کے متعلق ہمارا باب بھی شروع ہو گیا ہے. کیونکہ رمضان اور روزے تو درس ہی ہمیں صبر کا دیتے ہیں، ہر چیز سے ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے. تو ایک اتفاقی صورت بن گئی ہے کہ رمضان قریب ہے اور ہم صبر کا باب شروع کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یہ درس حاصل ہو جائے کہ صبر کی کیسی فضیلتیں ہیں، کیسی برکتیں ہیں. تو ہمیں رمضان المبارک گزارنے میں اور آسانی ہو جائے گی. اور پھر رمضان میں بھی یہ درس چلے گا تو انشاءاللہ ہم صبر کے متعلق ہی بات کریں گے. دیکھیں چیپٹر شروع ہوا ہے باب، اور کوئی چیپٹر بیٹے باتیں نہیں کرنی ہے، بالکل بھی باتیں کرو گے تو میں الگ ہو کے بٹھا دوں گا، ہے نا؟ ہاں قاری صاحب ہوں میں، ہاں الگ کر کے بٹھا دوں گا بالکل. تو جب چیپٹر شروع ہوتا ہے نا تو یہ تقاضا ہوتا ہے کسی بھی درس کا، تدریس کا، کہ جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے اس چیپٹر کے بارے میں پہلے سے کچھ باتیں بتا دی جائیں، اس کی اہمیت کے بارے میں یا اس کے آنے والے مضامین کے بارے میں. تو اس چیپٹر کو پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے اور گفتگو بڑھ جاتی ہے تھوڑی. صبر کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، باب الصبر، صبر کا باب شروع کر رہے ہیں. دیکھیں صبر کا معنی بڑا وسیع ہے، بہت وسیع معنی ہے، اور اس کا معنی جو عمومی معنی ہے، ایک تو اس کا عام معنی ہے اور اس کا ایک خاص معنی ہے. عام معنی کیا ہے؟ صبر مطلب برداشت، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کو اپنے پاس محسوس کرنا، اس کی برداشت کرنا، یہ صبر ہے. اب چاہے وہ کسی بھی معاملے کا صبر ہو، کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس میں صبر کرنا، واویلا نہیں مچانا، کوئی نقصان ہو گیا ہے تو اس میں صبر کرنا، کوئی آپ سے چھوٹا آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر گیا ہے تو اس وقت اس سے بدلہ نہ لینا بلکہ وہاں پر صبر کرنا اللہ کی رضا کے لیے. کسی کی سخت باتوں کو برداشت کر جانا، کسی کے سخت رویوں کو برداشت کر جانا، یہ تمام باتیں صبر کے زمرے میں آتی ہیں. اور صبر کا ایک خاص معنی ہے. یہ تمام جو عام معانی ہیں یہ بھی گھوم پھر کر خاص معنی کی طرف جاتے ہیں، لیکن خاص معنی صبر کا کیا ہے؟ صبر کا خاص معنی یہ ہے کہ ہر کام میں، زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا صبر ہے. بس کیسی بھی تکلیف آ جائے، کیسا بھی نقصان ہو جائے، بڑے سے بڑا نقصان آپ کے پاس ہو جائے، کوئی آپ زیادہ طاقتور ہے، آپ سے کم طاقتور والا آپ کے ساتھ ظلم کر گیا ہے، آپ کو غصہ آ رہا ہے، ہر چیز میں صبر کرنا فقط کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اپنے آنے والے معاملات پہ واویلا نہ کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے. جیسا کہ جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا اسلوب یہ ہے کہ جب کوئی باب شروع ہوتا ہے تو اس باب کے متعلق پہلے چند قرآنی آیات آتی ہیں اور پھر احادیث مبارکہ امام نووی علیہ الرحمہ نقل فرما رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے وقت میں کتنا جو ہے وہ ہو پاتا ہے، آیا کہ آج صرف آیات قرآنیہ ہو پاتی ہیں یا پھر ہم احادیث کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. شروع کب کیا تھا؟ 40 پہ شروع کیا تھا، ٹھیک ہے.
صحیح 40 پہ ویسے ہمارا دورانیہ اس درس کا جو ہے وہ 20 منٹ ہوتا ہے. کوشش کریں گے کہ ایک حدیث بھی پڑھ لیں اور آیت قرآنیہ سمجھ لیں. صبر کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دی بڑی ہے، اور ہر معاملے میں صبر کس لیے ہوگا؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا. تو اب آپ دیکھیے پہلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر کرو، ٹھیک ہے، اور رابطے میں رہو، جستجو میں لگے رہو. اس آیت کا ایک کثیر پس منظر ہے، ہم اس کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم آگے والی آیت پڑھتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن کریم میں فرمایا اللہ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. آزمائشوں پر ہی صبر کیا جاتا ہے بھائی. اللہ نے فرمایا ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. کس چیز سے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. کسی چیز کا خوف، دشمن کا خوف، دیگر خوف کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. وَالْجُوعِ، بھوک کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. مفلسی کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ مفلسی، بھوک کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مالوں کے نقصان کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. ضرور ضرور، دو تاکیدیں ہیں یہاں پر، ضرور ضرور تمہیں آزمایا جائے گا. تمہارے مال کے نقصان کے ذریعے، تمہاری جان کے نقصان کے ذریعے، تمہاری کھیتیوں کے نقصان کے ذریعے. پوری پوری کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں نا، طوفان آ جائے، ہوا چل جائے، کوئی بھی معاملہ ہو جائے، کیڑے پڑ جائیں، پوری پوری کھیتیاں لوگوں کی تباہ و برباد ہوئی. فرمایا تمہاری جان کے نقصان، تمہارے مال کے نقصان، تمہاری کھیتیوں کے نقصان کے بدلے تمہیں ضرور ضرور آزمایا جائے گا. مگر ان آزمائشوں سے نکلا کیسے جائے؟ اس کا بھی تو کوئی طریقہ ہوگا نا. اللہ نے یہ تو فرما دیا کہ آزمایا تو جائے گا، مگر نکلا کیسے جائے؟ ان آزمائشوں سے، ان ٹیسٹ سے اس میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے؟ اگلے ہی حصے میں آیت کے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور محبوب صبر کرنے والے کو خوشخبری سنا دیجیے. سبحان اللہ. ساری آزمائشوں سے نکلنے کا واحد حل صبر. یہ جو صبر کرنے والوں ہیں ان کے لیے کامیابی. ایسی تھوڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا ان اللہ مع الصابرین، فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ کہیں واضح آیت نہیں ملی کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصائمین، ان اللہ مع المصلین وغیرہ وغیرہ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ روزے رکھنے والوں کے ساتھ ہے، نمازیں پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، ظلم کو برداشت کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان کے ساتھ بھی ہے، وہ بات کرے گا، لیکن واضح طور پر مع الصابرین فرمایا. فرمایا اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ. بڑی نعمت ہے یہ صبر، بڑی نعمت ہے، ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی ہے. یہ اللہ کے خاص بندوں کو یہ نعمت ملتی ہے کہ جو ہر حال میں اس کے صابر ہو جاتے ہیں، کبھی اس سے شکوہ نہیں کرتے، ہر حال میں اس کے صبر کرنے والے ہو جاتے ہیں. اور پھر اگلی آیت مبارکہ دیکھیے کیسی، سبحان اللہ، کیسی آیت مبارکہ ہے. فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. فرمایا کہ صبر کرنے والے کو بلا حساب و کتاب ان کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن کے بعد. فرمایا انما یوفی الصابرون، بے شک پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، پورا پورا بدلہ. کس کو؟ صابرون، صبر کرنے والوں کو. بغیر حساب. فرمایا اور یہ نہیں کہ ٹٹول کر حساب کتاب لگا کر اتنا صبر کیا ہے تو اتنا بدلہ. اللہ نے فرمایا بے حساب بدلہ دیا جائے گا. اور صبر کرتے جاؤ، بدلہ لیتے چلے جاؤ. صبر کرو، صبر کرو، ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہو، ہر حال میں. اگلی
ابھی آیت مبارکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ صبر ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا ہے. آگے دیکھیں سورہ شورى کی آیت مبارکہ ہے. اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فرمایا جس نے صبر کیا اور جس نے درگزر سے کام لیا. کیا کیا؟ صبر کیا اور درگزر سے کام لیا. فرمایا چھوٹے موٹے کام نہیں ہے. اِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. فرمایا یہ تو بڑا ہمت والا کام ہے, ہمت والے لوگ ہی کیا کرتے ہیں. صبر کرنا بڑا ہمت کا کام ہے, ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بھائی. ذرا سی تکلیف ہو جائے تو لوگ شکوے شکایت اللہ کی بارگاہ میں شروع کر دیتے ہیں, ہائے 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 مچا دیتے ہیں, واویلا مچا دیا جاتا ہے کہ ہائے ہم لڑ گئے, برباد ہو گئے, ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا. فرمایا جس نے صبر کیا ہے اس نے بڑی ہمت کا کام کیا ہے, بڑے حوصلے کا کام, مردوں والا کام ہے, بڑے حوصلے والا کام ہے. اب آپ دیکھیں, آپ اپنی شخصیت میں غور کریں کہ آیا کہ ہم صبر کرنے والے ہیں یا ہم واویلا مچانے والے ہیں. اور واویلا مچانے کا تو نقصان ہے, صبر کرنے کا انعام آپ نے دیکھ لیا کیسا. ان اللہ مع الصابرین وبشر الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بلا حساب و کتاب اجر مل رہا ہے, بڑا بڑا اجر ہے. اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے. زور سے بولیں, صبر کرنے. صبر کرنے. ایک اور نقطہ سماعت فرمائیں, اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے. صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ جو ان اللہ مع الصابرین کی آیت ہے نا, اس سے پہلے کا ٹکڑا میں نے نماز میں بھی تلاوت کیا, اسی وجہ سے کہ آج ہم ان آیات پر گفتگو کرنے والے ہیں تو میں نے یہی آیات تلاوت کی. قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اے ایمان والو مدد طلب کرو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے. اس آیت مبارکہ کا بہترین امپلیمنٹ ہمیں واقعہ کربلا میں نظر آتا ہے. آپ تھوڑا سا غور کریں. استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد حاصل کرو نماز سے اور صبر سے. اور پھر آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پہلے فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو, تو آگے نماز والوں کا بھی تو بات آنی چاہیے تھی نا, لیکن آگے اللہ نے فقط صابرین کا کہا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کربلا میں دو طرف لشکر تھے, یہ بھی صبر کر رہے تھے مگر نمازیں دونوں طرف پڑھی جا رہی تھی. کیا یہ کوفہ والے, یہ یزید کے لشکر والے یہ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے؟ مسلمان تو تھے نا سارے, نمازیں پڑھتے تھے. امام حسین خطبہ دے رہے تو کہہ رہے ہمیں جمعہ پڑھنا ہے, جمعے کی نماز ہوئی تھی, ادھر بھی نماز ہوئی ادھر بھی نماز ہوئی, دونوں طرف جمعہ ادا ہو رہا ہے, نمازیں دونوں پڑھ رہے ہیں مگر کامیابی کس کو ملی؟ ان اللہ مع الصابرین. انہوں نے صبر کیا. نمازیں پڑھنے والوں کا کوئی نام تک نہیں لیتا, صبر کرنے والوں کو قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے. دونوں طرف نمازی دونوں طرف تھے مگر زیادہ انعام کس کو مل رہا ہے؟ انہوں نے صبر کیا تھا, یہ صبر کرنے والے تھے ہر چیز پر اللہ کے. یہ کیا نہیں تھا ان لوگوں کے پاس, یہ وہ لوگ تھے کہ سارے زمانے کو ان کے گھر کا صدقہ لگتا ہے. کیا اگر دعا کرتے تو فرشتوں کی گود نہیں آ سکتی تھی؟ دعا کرتے تو کھانا نہیں آ سکتا تھا آسمانوں سے؟ ارے یہ دریا کے پاس نہیں جاتے, اللہ کی بارگاہ میں صرف ہاتھ اٹھا دیتے, دریا ان کے خیموں تک چل کر آ جاتا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان اللہ مع الصابرین. چھوٹا موٹا کام نہیں ہے بھائی, بڑا کام ہے. ان اللہ مع الصابرین. آگے آیت دیکھیے, وہی آیت آ گئی جو ہم نے شروع میں پڑھی. استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز سے اور صبر سے مدد حاصل کرو. ٹھیک ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے. اب یہاں پر نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو نا, اس کا بھی چند باتیں آپ اس تحت بھی سماعت فرمائیں. دیکھیں ہمارے پاس کوئی مشکل آتی ہے نا تو ہم چاہیے تو یہ کہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ کے سر رکھتے ہیں. کوئی پریشانی آ جائے, کوئی غم آ جائے, مصیبت آ جائے, آزمائش آ جائے تو دو کام کریں. پہلی بات, پہلا تو آپ نے صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, آزمائشوں پر اللہ سے شکوہ نہیں کرنا ہے, صبر کرنا ہے.
دوسرا یہ کہ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی ہے، گڑ گڑانا ہے، آ کر سر رکھنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سجدے میں پڑ جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں کہ اللہ مصیبت آ گئی ہے، مانا مصیبت آ گئی ہے، مصیبت کو ٹالنے والا تو ہے مولا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پہلے سارے دنیا کے اپنے وسائل کو آزمائیں گے، سارے تعلقات آزمائے جائیں گے، پیسہ آزمایا جائے گا، ادھر دعا، تم دعا کر دو، تم دعا کر دو، تم دعا کر دو۔ مسجد میں آئے گا، مولوی صاحب کو کہہ جائے گا دعا کرنی ہے مولوی صاحب ہمارے ساتھ یہ مسئلہ، مولوی صاحب کو آیا ہے مسجد میں، مولوی صاحب کو دعا کا کہہ کر چلا گیا، نماز نہیں پڑھے گا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر تو کرنا ہے، نماز سے بھی مدد حاصل کرنی ہے بھائی۔ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، پھر سارے تعلقات اپنانے ہیں، پھر سارے تعلقات کی آزمائش ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو جب کبھی مصیبت آئے تو دو ہتھیار اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، دو طریقے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہاں بھی صبر کو مقدم رکھا ہے۔ یہ قرآن کا ایک ایک حرف، نقطہ نقطہ بڑی بڑی فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے، بڑے بڑے نکات ہیں اس میں کہ کون سا لفظ پہلے آ رہا ہے، کون سا لفظ بعد میں آ رہا ہے، اس میں بھی بڑی حکمت ہے۔ فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر کو رکھا گیا ہے کہ پہلے صبر کرو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آ کر گزارش کرو، اللہ تمہاری مشکلوں کو آسان کرے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور کیسا صبر کرنا ہے؟ ایک آیت مبارکہ اور سن لیں جو اس میں نہیں ہے، ایک آیت مبارکہ۔ ایسا صبر کرنا ہے، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ، صبر کرو، کما صبر اولو العزم من الرسل، فرمایا کہ رسولوں میں سے اولو العزم رسولوں نے جیسا صبر کیا ہے نا ویسا صبر کرو۔ اب یہ اولو العزم کون ہے؟ 1,24,000 انبیاء کرام آئے ہیں تقریباً، لیکن اولو العزم یعنی بڑے ہمت سے صبر کرنے والے یہ صرف 5 ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ صبر پہ کوئی، سب نے صبر کیا، سب انبیاء کرام اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے تھے، لیکن ان سب میں جو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ صبر میں جس نے حاصل کیا وہ 5 ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا صبر کیسا کرنا ہے؟ ان 5 جیسا صبر کرنا ہے۔ فَاصْبِرْ، صبر اختیار کرو، کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ یہ کون ہے؟ 5 ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام، یہ 5 انبیاء ہیں۔ اب اگر آپ ان 5 انبیاء کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا انہوں نے کتنی آزمائشیں اٹھائی۔ حضور کی آزمائشوں کا آپ کو اندازہ ہے، سنتے رہتے ہیں، کثیر مرتبہ سنا۔ حضرت عیسیٰ آپ نے دیکھا، 5 کون ہیں؟ پہلے مجھے نام گنوا دیں۔ حضور، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت نوح علیہ السلام۔ یاد کر لیں یہ 5 نام، ہو سکتا ہے کہیں سوال آ جائے، جنرل نالج کا بھی سوال آ سکتا ہے نا، اولو العزم۔ تو 5 ہمارے آقا کی آزمائشوں کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، کیسا صبر کیا نا حضور نے، کیسا صبر کیا دین اسلام کو پھیلانے کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ کی آزمائشیں، معاذ اللہ ان کے خود کے حواریوں نے ان کو سولی پر چڑھا دیا، معاذ اللہ، طرح طرح کے مظالم اٹھائے، ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ کی آزمائشیں، فرعون کا مقابلہ، ان کی قوم پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے فرعون نے، کیسا، لیکن حضرت موسیٰ نے صبر کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت نوح علیہ السلام، کیسا عذاب آیا کہ ساری زمین کو بہا دیا گیا پانی کے ساتھ، ہر طرف سے پانی برس رہا تھا، آسمان سے الگ پانی آ رہا ہے، زمین سے الگ پانی پھوٹ رہا ہے، اور دنیا میں جتنا پانی ہے، سمندر دریا سب بکھر گئے، ساری زمین پانی پانی ہو گئی، ساری زمین کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ بچے کون؟ حضرت نوح کی کشتی میں تھے۔ آج تک جو لوگ قرۂ زمین پر ہیں نا، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ انسان ہو، یہ جتنا باقی ہے نا، یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت نوح کی کشتی میں چڑھے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہر نسل کا،
ہر قسم کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لیں، چاہے وہ جانور ہو، پرندے ہو، انسان، ایک ایک جوڑا، تاکہ ان کی نسل آگے بڑھ سکے۔ تو جو حضرت نوح کے ساتھ آئے نا، بس وہ کامیاب ہو گئے۔ باقی جتنی زمین پر جتنا کچھ تھا، کچھ نہیں تھا، صرف پانی ہی پانی تھا، لیکن صبر کیا، آزمائش آئی کیسی۔ حضرت نوح کو بڑے مظالم ڈائے ان کی قوم میں، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے۔ حضرت ابراہیم، نمرود سے مقابلہ تھا آپ کا، آپ کے زمانے میں نمرود کیسا طاقتور تھا، آگ جلائی گئی، ایسی آگ کہ جس کے قریب بھی نہیں جایا جا رہا تھا، جس کے شعلے آسمانوں تک تھے، اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ صبر کیا ابراہیم علیہ السلام نے، شکوہ نہیں کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنی بڑی آگ جل رہی ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم کو ڈالنے کے لیے گلیل بنائی گئی، جس نے کئی فاصلے سے اس گلیل نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا، کیونکہ اس کی تپش اتنی تھی، اتنی بڑی آگ جلائی گئی تھی کہ کوئی پاس تک نہیں جا پا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم نے صبر کیا، اور صبر کا بدلہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ آگ کا کام ہوتا ہے جلانا، آگ میں کوئی جاتا ہے تو جل جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو تسلی تھی کہ پتا ہے میں جس کے لیے آگ میں جا رہا ہوں وہ آگ کا بھی مالک ہے۔ ہاں، جس کے لیے آگ میں جایا جا رہا ہے نا، وہی آگ کا مالک ہے۔ بڑے اطمینان سے آپ کو گلیل پر باندھا گیا۔ جب تو بڑے آپ نے اطمینان، کوئی جسم پر، چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے، بڑا صبر کیا۔ جب آگ میں جانے لگے تو اللہ نے آگ کو فرمایا، یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ فرمایا اے نار ٹھنڈی ہو جا، آگ تو گرم ہوتی ہے۔ فرمایا اے نار، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ کس پر؟ علی ابراہیم، میرے صبر کرنے والے بندے ابراہیم پر۔ ٹھیک ہے نا؟ اب باہر سے وہ آگ لگ رہی ہے، مگر جب اندر ابراہیم گئے ہیں تو گلے گلزار بن گیا ہے، وہ آگ گلے گلزار بن گئی ہے۔ اور صبر دیکھیں آپ، حضرت ابراہیم کے صبر کے تو کیا ہی کہنا ہے نا۔ اللہ نے خواب میں دکھایا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ کوئی کم خواب تھا؟ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ ابراہیم نے سوچا نہیں، بیٹے سے پوچھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پھر بیٹا بھی بیٹا ہے، نبی کا بیٹا ہے، ابراہیم کا بیٹا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم نے بیٹے سے کہا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے۔ فانظر ماذا تری، تو کیا کہتا ہے اس بارے میں، تیری کیا رائے ہے؟ ہم آپ جیسا بیٹا ہونا، بیٹا کہے ابا جی خواب ہے، جانے دو، ہوش کی دنیا میں آ جاؤ، ہوش کی دنیا میں آ جاؤ۔ بیٹا کہتا ہے، یا ابتی افعل ما تؤمر، پیارے ابا جان آپ کو کر دیں جس کا حکم اللہ نے آپ کو دے دیا ہے۔ کیونکہ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، یہ حکم تھا، آپ نے دیا، چلے گئے، بیٹے کو دیا، ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا۔ بس وہ بیٹے نے کیا کہا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ہاں، بیٹے نے کہا ابا جان آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جائیں، آپ مجھے واویلا بچانے والوں میں سے نہیں پائیں گے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بیٹے نے بھی اپنی جان قربان کر دی، بولا بس ایسا صبر کیا نا تو اللہ نے قرآن کریم میں مثال بنا دیا صبر کرنے والوں کے لیے۔ فرمایا فاصبر، صبر کرنا ہے، کیسا صبر؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، یہ جو 5 ہمت والے اللہ کے نبی ہیں نا، اولو العزم ہمت والے لوگ، رسولوں میں سے ہمت والے تو سب ہیں، مگر جو سب سے زیادہ ہمت والے ہیں وہ یہ 5 ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ فرمایا صبر کیسا کرنا ہے؟ ان ہمت والوں۔ اب اگر آپ نے صبر دیکھنا ہے نا تو ان انبیاء کرام کی سیرت کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیسی کیسی آزمائشیں انہوں نے کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 5 آیات مبارکہ علامہ صاحب نے اس میں ذکر کی تھی، تو وہ 5 ہم نے ذکر کی اور پھر اس کے ضمن میں ہم نے چند گفتگو کی۔
ایک حدیث مبارکہ ہم پڑھ لیتے ہیں چونکہ ابھی ہمارے 20 منٹ ہوئے ہیں. ایک حدیث مبارکہ پڑھ لیتے ہیں اور انشاءاللہ پھر ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے. وعن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو مالک ان کا نام ہے حارث بن عاصم، صحابی رسول ہیں. عرض کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان. وہ حدیث مبارکہ جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. ٹھیک ہے، صفائی نصف ایمان ہے. ایمان والوں کا خاصہ ہے کہ ایمان والے خاص طور پر صاف ستھرے رہتے ہیں، پاک رہتے ہیں. انہیں اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ وہ کتنے صاف ہیں اور کتنے پاک ہیں. فقط پاک رہنا نبی کی بات نہیں ہے، صاف بھی رہنا ہے. صاف رہنا اور ہے، پاک رہنا اور ہے. ٹھیک ہے نا. بہرحال اس کی ہم تفصیل میں نہیں جا رہے. فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان. یہ جو لفظ الحمدللہ ہے نا، فرمایا یہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ یہ میزان کو بھر دے گا. لفظ الحمدللہ، یہ لفظ الحمدللہ بھی صبر کی ایک سمبل ہے کہ جہاں پر اللہ نے تکلیف دے دی وہاں بندہ کہے الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کا شکر ہے بھائی، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، کوئی واویلا نہیں. فرمایا اتنا بھاری کلمہ ہے، اتنا بھاری کلمہ ہے تملأ المیزان، میزان کو بھر دے گا. اتنا وزن ہے اس کلمے میں. پھر فرمایا وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. اور یہ دو کلمے سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ دو کلمے ان کا مجموعہ سبحان اللہ الحمدللہ، یہ دو کلمے ان کا اجر اتنا ہے اور ان کا وزن اتنا ہے کہ اگر ان کے اجر کا حساب لگایا جائے تو زمین و آسمان میں جتنا فاصلہ ہے سب کو بھر دیا جائے گا. یہ اللہ کی، یہ حضور کی برکتیں ہیں نا یہ ہمارے لیے یار. سبحان اللہ الحمدللہ کتنی بڑی، کتنا سا کلمہ ہے. کیا کئی سال، کئی سو سالوں تک عبادت کرنی ہے. فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. فرمایا اتنے بھاری کلمات ہیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کے وزن سے زیادہ بھاری کلمات ہیں. سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے. نماز کیا ہے؟ نور ہے. جہاں نور آتا ہے وہاں سے ظلمت چھٹ جاتی ہے. جہاں نور، روشنی آتی ہے، نور آتا ہے وہاں سے اندھیرے مٹ جاتے ہیں. اور کیسا نور، کس اندھیرے کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. فرمایا نماز برے کاموں سے اور بے حیائی سے روکتی ہے. تو جہاں نماز آ جائے گی وہاں پر بے حیائی خود بخود ختم ہو جائے گی. تو اگر آپ نمازی ہیں تو نماز کا اثر آپ کی شخصیت پر دکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو اگر آپ نمازی ہونے کے باوجود برے کاموں سے نہیں رک رہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں دوائی لے رہا ہوں مگر اثر نہیں کر رہی. دوائی تو میں کھا رہا ہوں مگر اثر نہیں کر رہی، تو آپ کو سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ برے کاموں سے رکنے لگ جائیں تو سمجھ جائیں آپ کی نمازیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی ہیں. اب ہو رہی ہیں، اب اس کا اثر آپ کی شخصیت پر دکھ رہا ہے. اس شخصیت کے اس اثر کو اپنی شخصیت پر قبول بھی کریں. فرمایا والصدقۃ برہان، اور صدقہ کرنا دلیل ہے. دلیل کس بارے میں؟ محدثین نے اس کی اشارہ کرتے ہوئے فرمایا صدقہ تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. فرمایا کہ جب قیامت کے دن بندے سے سوال ہوگا نا کہ مال کہاں خرچ کیا،
تو اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال سامنے آئے گا، فرمائے گا مولا تیری راہ میں خرچ کیا گیا ہے، یہ سب کا دلیل ہے تمہارے لیے۔ اور صدقہ مال خرچ کرنے کے بارے میں ہوتا ہے، تو مال کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، انسان کو مال کی محبت بہت زیادہ ہے، تو اس کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مولا یہ مال سے پیار نہیں کرتا، تیری رضا سے پیار کرتا ہے، تو صدقہ دلیل ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا؟ صدقہ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر کیا ہے؟ صبر تو روشنی ہے، صبر تو روشنی ہے، جہاں جہاں جاتے جاؤ گے اس صبر کی روشنی کو اپنے ساتھ پاتے جاؤ گے، صبر روشنی ہے۔ فرمایا وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، قرآن تمہاری حمایت میں بھی بحث ہے، دلیل ہے، تمہاری حمایت کی بھی دلیل ہے اور تمہارے خلاف بھی دلیل ہے۔ اب تو قرآن حمایت کا تو چلو سمجھ آئے، لیکن یہ تمہارے خلاف کیوں دلیل ہے؟ فرمایا کہ اگر تم قرآن کے حکم پر عمل کرتے چلے جاؤ گے تو جو انعامات قرآن نے بیان کیے ہیں وہ تمہاری حمایت میں اترتے چلے جائیں گے، وہ تمہاری حمایت میں ہو جائیں گے، اور اگر تم قرآن کی پیروی نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا کہ جو گناہ اور جو عذاب قرآن نے بیان کیے ہیں وہ سب تمہارے خلاف اترتے چلے جائیں گے۔ تو قرآن ہو گیا نا تمہاری حمایت میں بھی دلیل اور تمہارے خلاف بھی دلیل۔ آخری بات فرمایا کل الناس یغدو فبائع نفسہ فمطیعها او موبقها، جب انسان صبح اٹھتا ہے نا اور باہر نکلتا ہے تو وہ اپنے نفس کو بیچتا ہے، اپنے نفس کو حوالے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کس چیز کے حوالے؟ فرمایا کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، جنت کے سپرد کر دیتے ہیں، بھلائی کے سپرد کر دیتے ہیں، اور کچھ نفس ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو جہنم کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یعنی ہر بندہ صبح اٹھتا ہے تو وہ اپنے نفس کو کسی نہ کسی بدلے کے عوض بیچنے والا ہوتا ہے۔ اب اگر وہ صبح اٹھنے کے بعد اپنے دن کو اللہ کی اتباع میں گزارے، اللہ کے رسول کی اتباع میں گزارے، تو وہ اپنے نفس کو جنت کی طرف پھیر دے گا، اور جو شیطان کی پیروی کرتے ہوئے دن کو گزارے گا وہ اپنے نفس کو جہنم کی طرف پھیر دے گا۔ تو یہ ہمارا باب الصبر کا پہلا درس تھا، اللہ کریم کے فضل سے مکمل ہو گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھ لی اور صبر کے تحت ہم نے کثیر گفتگو کی، بہت مفصل انداز میں گفتگو کی ہے، صرف اس وجہ سے کہ آج باب شروع ہو رہا تھا تاکہ آپ میں صبر کرنے کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کریم ہمیں صبر کرنے والا بنائے، غصے سے بھی صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز سے صبر کرنا ہے، برائی آ گئی اس سے بھی صبر کرنا ہے، پریشانی آ گئی اس سے بھی صبر کرنا ہے، کہیں آپ سے کم تر اگر آپ پر کوئی، آپ طاقتور ہیں اس کے مقابلے میں، تو اپنی طاقت کو چھپانی ہے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیوی کے تانے مل رہے ہیں بھی صبر کرنا ہے، آپ طاقتور ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے صبر کرنا ہے، تو کثیر جہت ہے صبر کی۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مولا کریم جو کچھ پڑھا گیا سنا گیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہمارا بیٹھنا آنا پڑھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، غلطی کوتاہی کمی بیشی بے ادبی معاف فرما، اور جو ہم یہ کچھ سن رہے ہیں مولا کریم اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو اپنی شخصیتوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم